السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں سبق آموز کہانیاں، اور اس میں ہمارا عنوان ہے اونٹ کا رقص۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ سامان تجارت سے لدا اونٹوں اور گدھوں پر مشتمل ایک قافلہ صحرا کی تپتی دھوپ میں چلا جا رہا تھا۔ کئی دن اور کئی ہفتے مسلسل لگاتار تپتی دھوپ اور لمبی مسافت انسانوں اور جانوروں کو ہلکان کیے دیتی تھی۔ قافلے والوں نے محسوس کیا کہ ایک اونٹ اور ایک گدھا بہت ہی نڈھال ہیں، جس کے سبب قافلے کی رفتار سست ہے۔ قافلے والوں نے دونوں کی کمر سے بوجھ کم کیے، لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اونٹ اور گدھا مسلسل چلنے سے قاصر تھے، لہٰذا قافلے والوں نے ان دونوں سے چھٹکارے کا فیصلہ کیا، ان دونوں کو آزاد چھوڑ دیا اور قافلہ آگے کو بڑھ گیا۔ قریب ہی ایک ہری بھری چراگاہ تھی، دونوں وہاں چلے گئے، خوب گھاس کھائی، پیٹ بھر پانی پیا۔ کچھ دن اس چراگاہ میں رہنے کے بعد دونوں تر و تازہ ہو گئے، تھکن کے کوئی آثار نہ تھے۔ ابھی آزاد ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے۔ اونٹ شاداں و فراں بیٹھا تھا، جبکہ گدھے سے آزادی کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ آخر اونٹ سے کہنے لگا، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں خوشی میں گانے لگوں۔ سکون سے بیٹھا اونٹ گدھے کی بات سن کر گھبراہٹ میں کھڑا ہوا اور اسے سمجھانے لگا، اگر تم نے گانا گایا تو پھر انسانوں کا قافلہ ہمیں ڈھونڈ لے گا اور ایک مشقت بھری زندگی شروع ہو جائے گی۔ لیکن گدھا اونٹ کی بات سنی انسنی کرتے اپنی مستی میں گانے لگا۔ گدھے کو دیکھ کر اونٹ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ قریب ہی گزرتے قافلے والوں نے جب گدھے کی آواز سنی تو اپنا قافلہ آواز کی سمت موڑ لیا اور چراگاہ پہنچ گئے، جہاں ان کو دو موٹے تازے صحت مند جانور ملے۔ مفت میں ہی اتنے بہترین جانور ملنے پر قافلے والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ قافلے والوں نے چراگاہ میں آرام کیا اور پھر اپنے قافلے میں اونٹ اور گدھے کو بھی شامل کر لیا۔ گدھے کو گانا بھاری پڑ گیا، وہ ایک بار پھر بوجھ تلے دبا چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے چلنا بند کر دیا۔ قافلے والے حیران، چلتے گدھے کو کیا ہوا؟ اچانک ہی رک گیا۔ ساری ہی تدابیر آزمائیں لیکن گدھا ٹس سے مس نہ ہوا۔ گدھا ان خیالات میں تھا کہ اب جان چھوٹے گی اور مجھے آزاد کر کے قافلہ آگے نکل جائے گا، لیکن اس بار انسانوں کا قافلہ بڑا ہی رحم دل تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیمار گدھے کو تنہا نہ چھوڑا جائے، شہر جا کر اس کا علاج کروایا جائے۔ لیکن کیا ہو کہ گدھا ایک قدم بھی آگے بڑھنے سے قاصر ہے۔ پھر قافلے کے سردار نے اعلان کیا، اس گدھے کو اس کا بھائی سنبھالے گا۔ لوگوں نے سردار سے کہا، اس کا بھائی کون ہے؟ سردار نے کہا، وہی اونٹ جو چراگاہ میں اس کے ساتھ تھا، وہی اس کا بھائی ہے۔ قافلے والوں نے سردار کے حکم پر گدھے کو اونٹ کی پیٹھ پر لاد دیا۔ اونٹ جو گدھے کی گانے کی حرکت پر اس سے پہلے ہی سے بہت خفا تھا، اور اب تو پورے کا پورا گدھا ہی اس کی پیٹھ پر لاد دیا گیا تھا۔ اونٹ کو یہ بات کسی صورت قابل قبول نہ تھی۔ کچھ دور تک اونٹ فرما برداری اور تابعداری کے ساتھ چلتا رہا، پھر گدھے سے کہا، بہت دل چاہ رہا ہے آج رقص کروں۔
تم گانا بہت اچھا گاتے ہو، کیوں نہ تم گانا گاؤ اور میں رقص کروں؟ اونٹ کی بات سن کر گدھا گھبرا گیا اور کہا، تم رقص کیسے کر سکتے ہو؟ تمہاری پیٹھ پر میں ہوں، اگر میں گرا میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اونٹ نے گدھے کی بات سنی انسنی کی اور رقص کرنے لگا، یہاں تک کہ گدھا گرا۔ گدھا چیخا، اے دوست، میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اونٹ نے جواب دیا، جیسے کو تیسا۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا کہ اگر آپ اپنے ساتھی کا خیال کیے بغیر اپنی منمانی کریں گے تو پھر یقینی طور پر اونٹ کے رقص کے لیے تیار رہیں، کیونکہ گانے کے ساتھ رقص تو لازم سی بات ہے۔ جی ساتھی، الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی آنے والی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔